الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو کیونکہ یہ تمہارے لیے طہارت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، عید الفطر کے موقع پر مدنی چینل کا یہ سلسلہ فیضان حدیث میں انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم رحمت کے یعنی رحم کرنے سے متعلق، مخلوق پر رحم کرنا، ان کے ساتھ شفقت کا برتاؤ کرنا، اس حوالے سے کچھ باتیں ہم سنیں گے۔ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے اور کوشش کیجئے کہ جو احادیث اس ضمن میں بیان کی جائیں، جو علماء نے ان احادیث کی روشنی میں لکھا وہ بیان کی جائے، اسے توجہ سے سماعت کر کے اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجاتے جائیے، اور یہ ذہن بنائیے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ان احادیث پر ہم عمل کریں گے، تاکہ جو ان احادیث طیبہ کے اندر فضائل بیان ہوئے ہیں، جو برکتیں بیان ہوئی ہیں رحم کرنے کی، شفقت کرنے کی، انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ ہمیں حاصل ہوں گی۔ مخلوق پر رحم کرنا یہ ہر ایک پر لازم ہے، اور جس بندے کو اللہ تبارک و تعالی نے رحم کرنے کی سعادت سے نوازا، رحم کی خصلت صفت اللہ تبارک و تعالی نے جسے عطا فرمائی، وہ کامیاب ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالی نے کامل ایمان عطا فرمایا ہے۔ اور جس بندے کو رحم کی سعادت نہیں ملتی، جس کے دل کے اندر رحم نہیں ہوتا، وہ انتہائی بدبخت و ناکام رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رحمت سے متعلق کئی حدیثیں بیان کی ہیں، لیکن رحمت کی حدیثیں جاننے سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ اللہ رب العزت رحم کو کس قدر پسند فرماتا ہے کہ اس نے جو صورتوں کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل فرمائی، اور جو قرآن پاک کے اندر لکھی گئی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو صفتیں بیان ہوئی ہیں، ایک رحمان، دوسری رحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں پر کس قدر مہربان ہے، وہ اس کی صفتوں سے ظاہر ہے کہ جو نام اس نے اپنے ذکر کیے ہیں، رحمان اور رحیم۔ رحمان کہتے ہیں کہ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہو، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہو، اور اتنا زیادہ رحم کرنے والا رحمان کا مطلب ہے کہ رحمان کا جو لفظ ہے وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی پر بولا جا سکتا ہے۔ یعنی رحمان کے اندر رحم کا جو معنی پایا جاتا ہے، رحمان کے لفظ کے اندر وہ معنی، وہ صفت، وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ کسی دوسری مخلوق کو، کسی دوسری ہستی کو، جو اللہ کی مخلوقات میں سے جتنی بھی ہستیاں ہیں، کسی کو بھی رحمان کا لفظ نہیں بول سکتے۔ حتیٰ کہ بعض علماء نے رحمان کا لفظ کسی دوسرے پر بولنے کو کفر تک لکھا ہے، کہ کسی دوسرے کو رحمان نہیں بول سکتے، ورنہ کہنا رحمان کسی دوسرے کو کہنا ناجائز و حرام ہے۔ تو رحمان وہ کہ جو بندوں پر دنیا میں بھی رحمتیں کرتا ہے، آخرت میں بھی رحمتیں کرتا ہے، اور رحیم وہ کہ جس کی رحمت جو ہے وہ آخرت میں ہے، یعنی آخرت میں جو رحیم کی صفت ہے وہ ظاہر ہوگی۔ اور رحمان کا ایک معنی یہ بیان کیا گیا کہ رحمان وہ کہ جس کی رحمت سے کافروں کو بھی حصہ ملا ہے اور مومنوں کو بھی حصہ ملا ہے، اور رحیم کی جو صفت ہے اس کا ظہور قیامت کے دن ہوگا کہ اس میں سے مومنوں کو حصہ ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کس قدر وسیع ہے، کس قدر وہ رحم فرمانے والا ہے بندوں پر، اس کا اندازہ اس حدیث پاک سے لگائیے کہ بخاری اور مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، ارشاد فرمایا ان للہ مئۃ رحمت،
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں، اس میں سے اس نے 99 اپنے پاس روک رکھی اور ایک رحمت اس نے دنیا میں نازل فرمائی۔ اسی ایک رحمت کی برکت ہے کہ ہر مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے، یہاں تک کہ جو جانور ہے، جو گھوڑا ہے، وہ اپنے بچے پر قدم نہیں رکھتا، اس کا بچہ سامنے آ جائے تو اپنا قدم اٹھا لیتا ہے۔ اس کے دل کے اندر جو رحم کا مادہ پیدا ہوا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسی رحمت کی وجہ سے ہے کہ جو اس نے دنیا میں نازل فرمائی ہے۔ تو یہ اس کی ایک رحمت کا نمونہ ہے کہ دنیا کے اندر مخلوق ایک دوسرے کے پر رحم کرتی ہے۔ دنیا میں بے شمار لوگ ایسے موجود ہیں کہ جو انتہائی درجے کے رحم دل ہوتے ہیں، لوگوں پر طرح طرح کی رحمتیں کرتے ہیں، ان پر طرح طرح کی شفقتیں کرتے ہیں، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک رحمت میں سے ان کو کچھ حصہ ملا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ رحم کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی از ابتدا، یعنی جب سے مخلوق کی ابتدا ہوئی ہے اس وقت سے لے کر قیامت تک جتنی مخلوقات آئیں گی اور جو ایک دوسرے پر رحم کریں گی، ایک دوسرے پر شفقت کا مظاہرہ ہوگا، جو دل کے اندر جذبات پیدا ہوتے ہیں رحم کے، وہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس رحمت کا جو ایک اس نے نازل فرمائی ہے اس کا ظہور ہوتا ہے۔ باقی 99 رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بروز قیامت جو ہے وہ ظاہر ہوں گی، جو لوگوں کے پر ہوں گی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے رحمان و رحیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحیم بندوں ہی کو پسند فرماتا ہے۔ احادیث طیبہ میں کئی مقامات پر نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی مقام پر اس کی فضیلت بیان کر کے ترغیب دلائی ایک دوسرے پر رحم کرنے کی، کسی مقام پر اس کی جو وعیدات ہیں، جو رحم نہیں کرتا، جس کے دل کے اندر رحم کا جذبہ نہیں ہوتا، اس کے بارے میں اس کے لیے وعیدیں بیان کر کے لوگوں کو ترغیب دلائی کہ ایک دوسرے کے اوپر رحمت کا مظاہرہ کریں۔ یہاں تک کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی بخاری شریف کی مشہور حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ بندہ اپنی ذات کے لیے ہر اچھی بات کو پسند کرے گا، وہ یہی پسند کرے گا کہ میرے ساتھ رحم کا مظاہرہ کیا جائے، میرے ساتھ شفقت کا مظاہرہ کیا جائے، میرے ساتھ کوئی سختی نہ کرے۔ جب وہ اپنی ذات کے ساتھ یہ بات پسند کرے گا تو اس کے کامل مومن ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ بھی شفقت کا اور رحم کا مظاہرہ کرے اور اس کے لیے بھی وہی بات کو وہ پسند کرے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے جسے ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں حضرت سیدنا عمر بن حبیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خواب عبد وخسر لم یجعل اللہ تعالی فی قلبہ رحمتا للبشر، یعنی وہ بندہ برباد ہوا، وہ بندہ خسارے میں رہا کہ جس کے دل میں اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے لیے رحمت نہیں پیدا فرمائی، یعنی جس کے دل کے اندر رحمت نہیں رکھی گئی، جو اپنے اعمال کی وجہ سے، جس کے اعمال ایسے ہوں کہ جس کی وجہ سے اس کے دل سے رحم کا جذبہ نکل جائے، تو وہ بندہ تباہ و برباد ہو گیا۔ اندازہ لگائیے کہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیسی وعید ہمیں بیان فرمائی ان لوگوں کے لیے کہ جو مخلوق کے اوپر رحم نہیں کرتے، جو مخلوق کے اوپر شفقت نہیں کرتے، کہ وہ بندہ تباہ و برباد ہو گیا، وہ خسارے میں رہا کہ جو مخلوق کے اوپر رحم نہیں کرتا، جس کے دل کے اندر رحم پیدا نہیں کیا گیا، رحم جس کے دل کے اندر نہیں رکھا گیا۔ اور نہ رکھا جانا اسی لیے ہے کہ اس کے اعمال ایسے کہ جس کی وجہ سے اس کے دل سے رحم کا جذبہ ختم ہو گیا۔ جس کے دل کے اندر رحم نہ ہو اس کا ایمان کامل نہیں ہوتا۔ ایمان کامل ہونے کی نشانی یہ ہے کہ بندے کے دل کے اندر رحم ہونا چاہیے۔ جو رحم نہیں کرتا اس کو حدیث پاک میں شقی فرمایا گیا، بدبخت فرمایا گیا۔ چنانچہ امام احمد مسند میں، سیدنا امام ابو داؤد سنن میں، اور ابن حبان اپنی صحیح میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تنزع الرحمت الا من شقی، یعنی دل میں سے جو رحم نکالا جاتا ہے، جس کے دل سے رحمت نکال لی گئی، شفقت نکال لی گئی، وہ وہی ہوتا ہے کہ جو شقی ہوتا ہے، جو بدبخت ہوتا ہے۔ جو بدبخت ہے اسی کے دل سے، اسی کے جسم کے اندر سے، اس کے قلب سے جو ہے
وہ رحمت نکال لی جاتی ہے۔ امام عبدالرؤف المناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے التیسیر میں ارشاد فرماتے ہیں لأن الرحمت فی الخلق رقۃ القلب ورقتہ علامۃ الایمان، اس لیے یہ جو ارشاد فرمایا کہ جس کے دل سے رحمت نکال لی گئی، جس کے دل سے شفقت نکال لی گئی، لوگوں پر رحم کرنا نکال لیا گیا، فرماتے ہیں اس لیے کہ مخلوق کے اوپر رحم کرنا یہ دل کی نرمی کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی مخلوق کے اوپر رحم وہی کرتا ہے جس کا دل نرم ہو، جس کے دل کے اندر نرمی موجود ہو، تو مخلوق پر رحم کرنا یہ دل کے نرم ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور فرمایا وَرِقَّتُهُ عَلَامَةُ الْإِيمَانِ، اور دل کا نرم ہونا یہ ایمان کی نشانی ہے، یعنی جس کا دل نرم ہوگا، جس کے دل کے اندر رحم کے جذبات ہوں گے، جس کے دل کے اندر لوگوں کے لیے شفقت ہوگی، وہ ایمان والا ہوگا، اس کے دل کے اندر ایمان کی نشانی موجود ہے، کامل ایمان ہے اس کا، جبکہ وہ دیگر نیک اعمال بھی کرتا ہو، ایمان کے خلاف کوئی دوسرا کام نہ کرتا ہو، تو اس کے دل کے اندر نرمی ہونا یہ ایمان کی نشانی ہے۔ لہذا جس کے دل کے اندر ایمان کی یہ نشانی نہیں ہوتی، یعنی اس کے دل کے اندر نرمی نہیں ہوتی، تو ایسا بندہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس پر جو ہے وہ بدبخت قرار پایا ہے، شقی قرار پایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رحم کرنے کی، شفقت کرنے کی سعادت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اس صفت ہمارے اندر بدرجہ عتم پیدا فرمائے، تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالی کہ بدبخت بندوں میں شمار نہ ہو، یعنی وہ بندے کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے ہیں ان میں شمار نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کے اندر ہم شمار ہوں۔ ایک اور فائدہ حدیث پاک کے اندر جو بیان کیا گیا کہ جو لوگوں کے اوپر رحم کرتا ہے، جو لوگوں کے اوپر شفقت کرتا ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ لا يدخل الجنت الا رحیم، یعنی جنت کے اندر وہی داخل ہوگا جو رحیم ہے، یعنی جو رحم کرنے والا ہے، مخلوق کے اوپر شفقت کرنے والا ہے، وہی بندہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ اب صحابہ کرام علیہم رضوان کے دل میں یہ سوال آیا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ہر بندہ تو رحم کرتا ہے، ہر ایک کے دل کے اندر رحم موجود ہوتا ہے، کوئی بھی شخص ہے اس کے دل کے اندر کم از کم اپنی اولاد کے لیے یا جو اس سے متعلق ہوگا جس سے اس کو فائدہ ہے اس کے لیے رحم ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ رحم اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کلنا رحیم، ہم سارے کے سارے رحم کرنے والے ہیں، سب کے اندر رحم موجود ہے۔ تو اب سنیے کہ کون سے رحیم کے بارے میں فرمایا کہ وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ ارشاد فرمایا لیس رحمت احدکم نفسہ واہل بیتہ، کہ یہ نہیں، رحمت یہ نہیں کہ وہ رحیم مراد نہیں یہاں پر کہ جو اپنے آپ پر یا اپنے گھر والوں کے اوپر رحمت کرے، حتی یرحم الناس، یہاں تک کہ وہ تمام لوگوں کے اوپر رحم کرنے لگے، یعنی اس کے دل کے اندر جو ہے وہ تمام لوگوں کے لیے رحم کا جذبہ موجود ہو، ایسا بندہ یہاں پر مراد ہے، ایسا شخص یہاں پر مراد ہے کہ جس کے دل کے اندر ہر ایک کے لیے رحمت کا جذبہ موجود ہو۔ تو جس کے دل کے اندر رحم موجود ہے، مخلوق کی شفقت موجود ہے، مخلوق کی خیر خواہی وہ چاہتا ہے، ایسے بندے کے بارے میں فرمایا کہ یہی لوگ جنت کے اندر داخل ہوں۔ رحم کے بارے میں مزید سماعت کیجیے کہ رحم کرنے والے کو کیا کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں اور جو رحم نہیں کرتا اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ کئی حدیثوں کے اندر اور مختلف صحابہ کرام علیہم رضوان سے یہ حدیث مبارکہ مروی ہے۔ سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے امام طبرانی نے معجم کبیر کے اندر اس حدیث کو روایت کیا، اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ نے، امام ترمذی نے سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور امام احمد اور امام ترمذی نے سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے اس حدیث پاک کو روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لا یرحم الناس لا یرحمہ اللہ، یعنی جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالی اس پر رحمت نہیں فرماتا۔ یہ کیسی وعید ہے بندے کے لیے کہ جو لوگوں پر رحم نہ کرے اللہ تبارک و تعالی اس پر رحمت نہ فرمائے اس کے اوپر۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت حاصل کرنے کے لیے اپنے دل کے اندر رحمت کے جذبات پیدا کیجیے۔ ایک اور حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے
اس حدیث کو بھی امام طبرانی نے معجم کبیر میں سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا. ارشاد فرماتے ہیں انما یرحم اللہ من عبادہ الرحماء، یعنی اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں میں سے انہی بندوں پر رحمت فرماتا ہے کہ جو بندے دوسروں پر رحم کرنے والے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کے حقدار بننے کے لیے، امیدوار بننے کے لیے اپنے آپ کو رحم کرنے کا عادی بنائیے، اور رحم پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایسے ماحول کے اندر ڈھالیں، ایسے ماحول کے اندر اپنے آپ کو شامل کریں کہ جہاں پر ایسے لوگ موجود ہوں کہ جو مخلوق کے اوپر رحم کرتے ہیں. ہم مخلوق پر جو رحم کرتے ہیں اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں. کبھی تو ان کی مالی امداد کی جاتی ہے، اور سب سے بڑھ کر جو مخلوق کے اوپر رحم کی صورت ہے وہ یہ ہے کہ انہیں جہنم سے بچایا جائے، انہیں ایسے راستے پر جانے سے بچایا جائے کہ جو ان کو جہنم کی طرف لے جائے، یا تو ان کا ایمان برباد ہو جائے اور وہ اس صورت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے لیے رہیں، یا ایسے اعمال کرتے رہیں کہ جس کی وجہ سے ان کے ایمان کے اوپر خطرہ آ جائے. تو یہ رحمت بہت بڑی رحمت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت جو تھی وہ اس بات پر آپ کو ابھارتی تھی کہ آپ کفار کو جو نیکی کی دعوت دیا کرتے تھے، اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے، اس کے لیے اپنا دل جلایا کرتے تھے، رویا کرتے تھے، گڑ گڑایا کرتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کے دل کے اندر رحم تھا کہ کسی طریقے سے میں مخلوق خدا کو جہنم میں جانے سے بچا لوں، ان کے اوپر رحم کروں، اور ان کو ہمیشہ کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات کا مظہر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں اور رحمتوں کا سب سے بڑا مقام ہے کہ جنت اس کے اندر داخل کر دوں. تو قرآن مجید فرقان حمید میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس صفت کو کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا کہ آپ اپنے اس مقصد کے لیے جو ہے وہ اپنی جان جوکھوں کے اندر ڈال دیا کرتے تھے، انتہا درجے کی اس کے لیے محنت کیا کرتے تھے، اور وہ آپ کی رحمت کی وجہ سے تھا. تو دعوت اسلامی کا مدنی ماحول الحمدللہ یہ رحمت ہمارے دلوں کے اندر بدرجہ عتم پیدا کرتا ہے. امیر اہل سنت، امیر دعوت اسلامی کی جو شخصیت ہے اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کے دل کے اندر مخلوق کی خیر خواہی کا کس قدر جذبہ ہے کہ وہ لوگوں کے اوپر رحم کر کے انہیں جنت کی طرف لانا چاہتے ہیں. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کی خیر خواہی اپنے دل کے اندر پیدا کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں، تاکہ رحم کا یہ جذبہ بھی ہمارے اندر پیدا ہوتا رہے. دوسرا جو رحم کا طریقہ کار ہے وہ ہے اپنے جو رشتہ دار ہیں، اپنے جو عزیز و اقربا ہیں، جو یتیم ہیں، جو مساکین ہیں، ان کی مالی امداد کرنا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، نیکی کا برتاؤ کرنا، شفقت کا مظاہرہ کرنا، یہ بھی اسی رحم کے اندر آتا ہے. جب ان چیزوں کا ہم مظاہرہ کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ جو فضیلتیں ہیں وہ ہمیں بھی حاصل ہوں گی. اب اس کے لیے ضروری نہیں کہ ہم اگر مالی امداد نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنے زبان سے جو ہے وہ کسی مسکین کے ساتھ، کسی یتیم کے ساتھ جو کسی درد کے اندر ہے، جو کسی دکھ کے اندر ہے، اس کے ساتھ اچھا بول دیں تو یہ بھی بہتر ہے. قرآن پاک میں 3 پارے کے اندر وہ لوگ کہ جو لوگوں کو صدقہ و خیرات کرتے ہیں، ان کے ساتھ مالی تعاون کرتے ہیں، مالی تعاون کرنے کے بعد پھر وہ لوگوں کے اوپر جتاتے ہیں، ان کو تکلیف دیتے ہیں، اذیت دیتے ہیں، ان کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى واللہ غنی حلیم. یعنی اچھی بات کہنا اور معاف کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے کہ جس کے بعد اذیت دینا ہو یا احسان جتانا ہو. اور اللہ تبارک و تعالی بے پرواہ ہے، وہ حلیم ہے. تو اللہ تبارک و تعالی کے بندوں کے ساتھ تو اچھی بات کہہ دینا یا معاف کر دینا یہ اس صدقے سے بہتر ہے، اس مالی مدد سے بہتر ہے کہ جس کے بعد لوگوں کے اوپر احسان جتایا جائے، انہیں تکلیف دی جائے. تو اس سے بہتر ہے کہ بندہ اچھی بات کہہ دے، لوگوں کو معاف کر دے. تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بندے کے دل کے اندر اس بات کا جذبہ پیدا کر دینا کہ وہ لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرے، یعنی ایسی بات کرے جس کے ذریعے سے ان کے دل جوئی ہو، ان کے دل کے اندر خوشی داخل کر دینا، یہ اللہ تبارک و تعالی کی بندے کے اوپر بڑی رحمت ہے. آئیے مزید اس حوالے سے کچھ احادیث طیبہ سنتے ہیں کہ جس میں رحم کرنے سے متعلق
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بندوں کو بشارتیں دی ہیں۔ چنانچہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً روایت ہے، ارشاد فرمایا من سرہ ان یقیہ اللہ من فور جہنم یوم القیامت ویجعلہ فی ظلہ فلا یکن علی المؤمنین غلیظا ولیکن بہم رحیما، یعنی جو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اسے جہنم کی گرمی سے بچا کے رکھے اور اسے اپنے عرش کے سائے کے اندر جگہ دے، تو اسے چاہیے کہ مومنوں کے اوپر سخت دل نہ ہو، وَلْيَكُمْ بِهِمْ رَحِيمًا، بلکہ وہ ان کے ساتھ رحم کرنے والا بن جائے۔ کتنی پیاری بشارت ہے ان بندوں کے لیے کہ جو سختی نہیں کرتے، مخلوق کے ساتھ رحم کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور اندازہ کیجئے کہ قیامت کا وہ دن کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالی کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، سورج 1.25 میل کے فاصلے پر ہوگا، تانبے کی زمین ہوگی، سخت دھوپ ہوگی، سخت گرمی ہوگی، لوگ اپنے پسینوں کے اندر ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، اتنا پسینہ نکلے گا کہ بعض روایتوں کے مطابق 70 گز تک چلتا چلا جائے گا زمین کے اندر، پھر اس کے بعد بڑھتے بڑھتے کسی کے ٹخنوں تک آ جائے گا، کسی کے کندھوں تک آ جائے گا، کوئی اس کے اندر غوطے کھا رہا ہوگا۔ ایسی حالت کے اندر اللہ تبارک و تعالی ان بندوں کو کہ جو مخلوق کے اوپر، جو مومنوں کے اوپر رحم کرتے ہیں، سخت دل نہیں ہوتے، ان کو اپنے عرش کے سائے کے اندر جگہ دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی کے عرش کے سائے کے اندر جگہ حاصل کرنے کے لیے، جہنم کی گرمی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہمیں اپنے دل کے اندر رحم کے جذبات کو پیدا کرنا ہوگا۔ ایک اور حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے، جسے امام دلمی نے مسند الفردوس میں اور ابن عساکر نے تاریخ دمشق کے اندر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ یقول اللہ عز وجل، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان کنتم ترجون رحمتی فرحموا خلقی، یعنی اگر تم میری رحمت کی امید رکھتے ہو، میری رحمت چاہتے ہو، میری رحمت حاصل کرنا چاہتے ہو، تو میری مخلوق کے اوپر رحم کرو، میری مخلوق کے اوپر رحم کرو، میری امید، میری رحمت کے حقدار بن جاؤ گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کس کو نہیں چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے بغیر کوئی زندہ بھی نہیں رہ سکتا۔ رحمت کے حصول کا ذریعہ یہی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کے اوپر رحم کریں۔ یہاں تک تو باتیں تھیں وہ کہ جس میں مطلقاً جو ہے وہ یہ ارشاد فرمایا گیا کہ ہم لوگوں کے ساتھ، مخلوق کے ساتھ رحم کریں۔ آئیے، چونکہ عید کا پرمسرت موقع ہے اور یہ وہ دن ہے کہ ہر ایک خوشی مناتا ہے، ہر ایک کے دل کے اندر خوشی ہوتی ہے، وہ مسرت کا اظہار کرتا ہے، تو ان دنوں کے اندر ضروری ہے کہ ہم ان لوگوں کو یاد رکھیں کہ جو عید کی خوشیاں نہیں منا سکتے یا جن کے پاس عید کی خوشیاں منانے کے مواقع نہیں ہوتے، اور وہ ہماری طرف امید رکھتے ہیں کہ ہم جو ہے ان کے ساتھ نیک سلوک کر کے لیے بھی خوشیوں کا سامان کریں۔ تو آئیے اس حوالے سے صرف دو طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے جو احادیث طیبہ کے اندر فضائل آئے ہیں، یعنی ان کے ساتھ شفقت کا برتاؤ کرنے، ان کے ساتھ رحمت کا برتاؤ کرنے کے جو فضائل آئے ہیں، اس سے متعلق کچھ حدیثیں ہم سنتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم سنتے ہیں یتیم کے ساتھ جو شفقت کا مظاہرہ کرتا ہے، یتیم کے ساتھ جو رحمت کا مظاہرہ کرتا ہے، اس کے لیے احادیث طیبہ کے اندر کیا فضائل آئے ہیں وہ سماعت کرتے ہیں۔ چنانچہ امام ابو نعیم حلیۃ الاولیاء میں اور امام ابن ماجہ سنن کے اندر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر بیت فی المسلمین بیت فیہ یتیم یحسن الیہ، کہ مسلمانوں کا سب سے بہترین گھر وہ ہے کہ جس میں کوئی یتیم موجود ہو اور اس یتیم کے ساتھ اس گھر کے اندر احسان کیا جاتا ہو، نیک سلوک کیا جاتا ہو، وہ گھر مسلمانوں کے گھر کے اندر سب سے بہترین گھر ہے۔ اور ارشاد فرمایا، وَالشَّرُّ بَيْتٍ فِي الْمُسْلِمِينَ بَيْتٌ فِيهِ يَتِيمٌ يُسَاءُ إِلَيْهِ، اور مسلمانوں کا سب سے بدترین گھر وہ ہے
کہ جس گھر کے اندر یتیم ہو اور اس یتیم کے ساتھ جو ہے وہ بد سلوکی کی جاتی ہو، اس یتیم کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو، وہ مسلمانوں کا سب سے بدترین گھر ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا انا وکافر الیتیم فی الجنت ہاکذا، یعنی اپنی دونوں انگلیوں کو ملا کے ارشاد فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طریقے سے ہوں گے۔ یعنی جو یتیم کی کفالت کرے گا، اچھے طریقے سے اس کی کفالت کرے گا، اچھا سلوک اس کے ساتھ کرے گا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جنت میں میرے ساتھ اس طریقے سے ہوگا۔ ایک اور حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے، امام طبرانی معجم اوسط میں سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ضم یتیما لہ او لغیرہ حتی یغنیہ اللہ عنہ وجبت لہ الجنہ، یعنی جو کسی یتیم کو اپنے ساتھ ملا لے، یعنی اس کی کفالت کا اس کے لیے کفیل بن جائے، اس کا ذمہ دار بن جائے، یا کسی دوسرے کے ساتھ اس کو ملا دے، یعنی یتیم کی خیر خواہی کرتے ہوئے کسی دوسرے کو اس کا کفیل مقرر کر دے، انفرادی کوشش کر کے کسی یتیم کا کسی کو سہارا بنا دیا، اس کے بارے میں فرمایا یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی اس یتیم کو غنی کر دے، یعنی اس یتیم کو خود کفیل کر دے، اب وہ اپنی کفالت کر سکتا ہے، وہ اس حالت پر پہنچ گیا کہ اب وہ کسی کا محتاج نہیں رہا، تو ارشاد فرمایا کہ وجبت لہ الجنہ، اس بندے کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ یعنی جو یتیم کی کفالت کرنے والا ہے، دوسروں کو اس بات پر ابھارنے والا ہے کہ وہ یتیم کی کفالت کرے، یہاں تک کہ یتیم جو ہے وہ غنی ہو جائے، یتیم جو ہے وہ خود کفیل ہو جائے، فرمایا اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے، امام طبرانی معجم کبیر میں سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، فرمایا اتحب ان یلین قلبک وتدرک حاجتک، یعنی کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ تیرا دل نرم ہو جائے اور تیری حاجت پوری کی جائے؟ اب کون نہیں چاہتا یہ؟ فرمایا ارحم الیتیم وامسح رأسہ واطعمہ من طعامک یلین قلبک وتدرک حاجتک، یعنی یتیم کے ساتھ یتیم پر رحم کر، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر اور اپنے کھانے میں سے یتیم کو کھلا، تیرا دل نرم ہو جائے گا اور تیری حاجت کو پورا کر دیا جائے گا۔ تو دل کی نرمی کون نہیں چاہتا؟ دل کس کا نرم نہ ہو؟ اور ابھی ہم سن چکے حدیث پاک کے شرح کی روشنی میں کہ دل کا نرم ہونا، دل کی نرمی جو ہے یہ ایمان کی علامت ہے، جس کے دل کے اندر نرمی ہوتی ہے اس کا ایمان کامل ہوتا ہے۔ تو دل کی نرمی پیدا کرنے کا ایک طریقہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ ارشاد فرما دیا کہ ہم یتیم کے ساتھ رحم کریں، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیریں اور اپنے کھانے میں سے یتیم کو کھلائیں، تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو بھی نرم کر دے گا اور جو ہماری حاجتیں ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی پورا فرما دے گا۔ دو باتیں یہاں پہ سماعت فرما لیجیے، ایک تو یہاں پر یہ بیان ہوا کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا، اور یتیم کہتے کس کو ہیں؟ ہمارے یہاں پر یتیم کی صحیح تعریف ڈیفینیشن معلوم نہیں ہوتی۔ یتیم اس نابالغ بچے کو کہتے ہیں کہ جس کا والد فوت ہو جائے، یتیم اس نابالغ بچے کو کہتے ہیں کہ جس کا والد فوت ہو جائے، وہ بچہ یتیم کہلاتا ہے۔ مزید یتیم کے اوپر شفقت کرنے کے فضائل سماعت فرمائیے، امام ابن النجار عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ارشاد فرمایا ان فی الجنت دارا یقال لها دار الفرح لا يدخلها الا من فرح یتام المؤمنین، یعنی جنت میں ایک گھر ہے، ایک گھر بنایا گیا ہے جس کو دار الفرح کہتے ہیں، دار الفرح یعنی خوشی کا گھر کہتے ہیں۔ فرمایا کہ اس گھر میں وہی داخل ہوگا جو مومنوں کے یتیم جو بچے ہیں مسلمان، ان کو خوش کرے گا، جو ان کو خوش کر دے اللہ تبارک و تعالی ایسے بندوں کو اس دار الفرح کے اندر داخل فرمائے گا۔ دوسری جو ہستیاں ہیں جن کے اوپر شفقت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا وہ ہیں بوڑھے، جو کمزور ہیں، جو کمزور لوگ ہیں، بڑی عمر کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ شفقت کا برتاؤ کرنے کے بارے میں احادیث طیبہ کے اندر مختلف روایتیں آئی ہیں۔ چنانچہ ایک روایت جیسے امام خطیب بغدادی نے
الجامع کے اندر سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، ارشاد فرمایا ان من اجلالی توقیر الشیخ من امتی وفی روایت من اجلال اللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی تعظیم اور توقیر کرنا، اس کی ایک صورت یہ ہے کہ جو میری امت کے یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے بوڑھے ہیں ان کی تعظیم و توقیر کی جائے۔ ان کی تعظیم و توقیر کرنا یہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالی کی تعظیم و توقیر کی ایک صورت ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ جسے امام ترمذی نے سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، اور یہ ہر ایک کو توجہ کے ساتھ سننی چاہیے کہ ہر ایک کے ساتھ اگر زندگی رہی تو یہ معاملہ پیش آنے والا ہے، ہر نوجوان کے ساتھ۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ ما اکرم شاب شیخا لسنہ الا قید اللہ لہ من یکرمہ عند سنہ، یعنی جو نوجوان کسی بزرگ کی اس کی عمر کی وجہ سے تعظیم کرتا ہے، توقیر کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی جب وہ بوڑھا ہوگا تو اس کے لیے ایسا نوجوان مقرر کر دے گا جو اس کی تعظیم و توقیر کرے گا۔ جو نوجوان کسی بوڑھے کی تعظیم و توقیر اس لیے کرتا ہے کہ اس کی عمر بڑی ہے، تو جب اس کی عمر بڑی ہو جائے گی، یہ بوڑھا ہو جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا بندہ، ایسا شخص اس کے لیے مقرر کر دے گا جو اس کی تعظیم و توقیر کرے گا، جو اس کے ساتھ شفقت کا برتاؤ کرے گا۔ اور سماعت فرمائیے، حدیث مبارکہ کے اندر ہے، اس حدیث کو امام احمد نے اور امام مسلم اور امام ابو داؤد اور امام نسائی نے سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، انما تنصر هذه الامه بدعفائها بدعاوتهم وصلاتهم واخلاصهم، یعنی یہ امت اس امت کے کمزوروں کی وجہ سے مدد کی جاتی ہے، یعنی اس امت کی جو مدد کی جاتی ہے ان کے کمزوروں کی وجہ سے کی جاتی ہے، کیونکہ ان کے کمزور جو ہے وہ دعا کرتے ہیں، ان کے کمزوروں کی جو نمازیں ہوتی ہیں ان نمازوں کی وجہ سے اور ان کے اخلاص کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس امت کی مدد کرتا ہے۔ تو اس امت کے بوڑھوں کی مدد کرنا، اس امت کے غریبوں کی مدد کرنا، کمزوروں کی مدد کرنا، یہ خود بندے کے لیے اپنی مدد کی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک صورت بنتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی تمام مخلوق کے ساتھ ہم کو رحم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رحم کا جذبہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی خصوصاً ہم سب کو یتیموں کے ساتھ اور مساکین کے ساتھ، کمزوروں کے ساتھ، بوڑھوں کے ساتھ شفقت کا مظاہرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے لیے شروع میں بھی عرض کر چکا کہ بہترین ذریعہ یہ ہے کہ ہم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی جو بزرگوں کا ادب ہے وہ بھی ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہوگا، جو یتیم و مساکین ہیں ان کے ساتھ شفقت کا مظاہرہ کرنا، رحم کا مظاہرہ کرنا، یہ سب کا سب انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا ان تمام باتوں پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔